ہے یا نہیں۔ فتاوی فریدیہ، فتاوی حقانیہ تمام، اور یہاں تک کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ ابھی سوال یہی ہے کہ اہل تشیع حضرات جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ شیعت کے اندر، فقہ جعفری کے اندر گالی دینا، بلکہ تمام جو مجتہدین ہیں، امامی خمینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، امامی اور اس طرح امامی خامنائی صاحب دامت و برکاتہ، اس سے پہلے بھی جتنے مجتہدین گزرے ہوئے ان کے ہاں سب کا یہ فتویٰ ہے کہ صحابہ کو گالی دینا حرام ہے۔ البتہ وہ تبرہ کرتے ہیں ان صحابہ سے جنہوں نے اہل بیت کو دکھ دیا۔ ابھی ہم ان کو برا بلا کہیں جب ہمارے تمام فتاووں میں یہ بات موجود ہے، تمام کتابوں میں یہ باتیں موجود ہے۔ آپ تاریخ الاستیعاب اٹھائے، آپ تاریخ طبری اٹھائے، آپ البدایہ والنہایہ اٹھائے، وہاں پہ معاویہ کے کرتوت سارے موجود ہیں۔ وہاں پہ ساری بات انہوں نے کہ کیا عمر نے بی بی فاطمہ کو گھر جلانے کی دھمکیاں نہیں دی؟ کیا بی بی فاطمہ وہ دربار نہیں آئی بھی تھی؟ وہ دربار آ گئی، 4 گھنٹے مسلسل دربار میں کھڑی تھی۔ اگر ان کا حق نہیں تھا تو وہ دربار میں کس لیے آئی؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم نے اہل بیت کے عناد میں آ کر ہم نے شیعت کو بدنام کر کے، میں صاف کہتا ہوں شیعہ مسلمان ہیں، شیعہ کو کافر کہنے والے وہ رسول کی مخالفت کر رہے، اور شیعہ ہی عین میرے نبی کے تابعدار ہے، علی کے تابعدار ہے، تو ہم اس میں کیوں چپ رہے؟ میں تمام اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تم لوگ شیعت مسلک قبول کرو، ان کے ہاں آ جاؤ، ان کے در پہ آ جاؤ۔ تمہیں اگر اہل بیت ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت یہاں سے مل جائے گا۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ مسلمان ہیں، شیعہ کافر نہیں ہیں۔ صحابہ کو گالی دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی معاویہ پر لعنت کرے، طعن کرے، تو معاویہ اس کا حقدار ہے، کیونکہ معاویہ نے کتنے کرتوتے اسلام میں، دین میں، نبی علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنی زمانے میں کیا کیا نہیں کیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں گھوڑے دوڑائے، انہوں نے کیا نہیں کیا، انہوں نے حرام چیز کو حلال کر دیا، حلال چیز کو حرام کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ان کے ہاں موجود، ہمارے تمام اہل سنت جماعت دیوبند کے مسالک کی کتابوں سے یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ تو اور اس کے علاوہ خلافت و ملوکیت مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھی، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک باغی گروہ کو قتل کرے گا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے، اور پھر اس طرح اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں تک کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک عمار بن یاسر ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو جنگ صفین میں اس دن نبی علیہ السلام کے راس کھل گئی، جس دن معاویہ کے مقابل میں عمار بن یاسر شہید ہو گئے۔ تو کس نے کیا؟ معاویہ نے کیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو یہ کتاب اہل سنت جماعت کی کتابوں سے مل جائے گی۔ اور میں آخر میں پھر یہ بات کہتا ہوں، شیعہ ہمارا مسلمان